السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی. جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ایک کتاب کے حوالے سے ہے. شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ایک کتاب ہے سر الجمیل. اس کا ترجمہ ہے ستر الجمیل. اس کے حوالے سے میں بات کروں گا، اور اس سے پہلے میں کتابوں کے حوالے سے 2 ویڈیوز بنا چکا ہوں، مجربات امام غزالی اور خزینہ عملیات. ان 2 کتابوں پر 2 ویڈیوز میری وجود ہیں جنہیں آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. ان ویڈیوز میں نے واضح کیا تھا کہ کتابیں جادو ٹونے کی کتابیں ہیں، اور جو بڑی بڑی شخصیات امام غزالی جیسی شخصیات کی طرف منسوب کر کے پھیلائی گئی ہیں، حقیقت میں ان کتابیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ان حضرات کا نام استعمال کیا گیا. اسی طرح کی ایک کتاب آج میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. یہ کتاب میرے پاس موجود تو نہیں ہے، PDF فارمیٹ میں میرے پاس موجود ہے موبائل میں، اور کاپی اس کی میرے پاس نہیں ہے. اور اسی طرح اس کا پھر میں نے عربی ترجمہ جو ہے وہ بھی PDF، جو اصل کتاب ہے عربی میں وہ بھی میرے پاس PDF میں موجود ہے، اور اردو ترجمہ میرے پاس موجود ہے. یہ اردو ترجمہ جو ہے یہ کیا ہے عبدالصمد رضوی صاحب نے 1973 میں. لائل پور غالباً فیصل آباد کا پرانا نام ہے، وہاں سے یہ طبع ہوئی ہے اور 3 روپے اس پہ قیمت لکھی ہوئی ہے. اس کتاب کے مقدمے میں عبدالصمد رضوی صاحب نے ایک بات لکھی ہے. اسی بات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اردو ترجمے کے اندر کتنی بڑی تحریف کی ہے، جس کا اقرار یہ خود عبدالصمد رضوی صاحب کرتے ہیں. یہ لکھتے ہیں چونکہ اصل نسخہ عربی غلط اور مسخ تھا، الخصوص اوفاق اور تعویذات تو از سرتاپا غلط تھے، خلاف رفتار اور خلاف اصول کے درج تھے، لہٰذا ان کی درستی و اصلاح عمل میں لائی گئی ہے. یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ عربی نسخہ بالکل غلط تھا، اس کے اندر جو تعویذات لکھے ہوئے تھے اصولوں کے خلاف لکھے ہوئے تھے، لہٰذا میں نے اس کا اردو ترجمہ کر کے ان کو درست کیا ہے. چنانچہ اس کتاب کو اردو کو اور عربی کو آپ اپنے سامنے رکھ کے دیکھیں تو واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ عربی کی کتاب صرف 28 صفحات کی ہے اور اردو کی تقریباً 60 سے زیادہ صفحات کی کتاب ہے. یعنی انہوں نے بہت زیادہ اس میں اضافہ کیا ہے. بیچ میں کئی ایسے نقش ہیں جو آپ کو عربی کتاب میں نہیں نظر آتے، اور اردو میں انہوں نے اضافی طور پر شامل کر کے ان کی طرف منسوخ کر دی. یہ بہت بڑی بددیانتی ہے کہ اگر آپ اتنی بڑی تحریف کر رہے ہیں اور بالکل اس سے ہٹ کر ایک نئی چیز آپ اتنے اضافے کے ساتھ لکھ رہے ہیں تو اس پر آپ اپنا نام لکھیں. اس پر آپ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیوں لکھتے ہیں، ان کی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں؟ تو یہی شیطانیت ہے اور یہی دجالیت ہے. دجل اسی چیز کا نام ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے کر اور من گڑت چیزیں، جادو ٹونے، سفلی چیزیں جو ہیں ان کو جو ہے منسوب کیا جاتا ہے بڑی بڑی شخصیات کی طرف، کبھی امام غزالی کی طرف اور کبھی جو ہے شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اور کئی دوسری شخصیات ہیں جن پر انشاءاللہ ہم بات کرتے رہیں گے. جیسے جیسے کتابیں ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ ان کو بے نقاب کیا جاتا رہے گا. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم شخصیت گزرے ہیں، اور اتنی عظیم شخصیت تھے، بہت بڑے صوفی تھے، بزرگ تھے. اور یہ 7ویں صدی ہجری میں وہ دور کے جب چنگیز خان، ہلاکو خان نے تباہی مچائی ہوئی تھی عالم اسلام میں، اور کوئی مسلمان ملک اور نہ مسلمان ان کا مقابلہ کر سکتے تھے، اور شہروں کے شہر انہوں نے اجاڑ کر رکھ دیے تھے. بخارا اور سمرقند کے ساتھ تو انہوں نے ایسا کیا تھا کہ کوئی انسان تو دور کی بات، کوئی چڑیا بھی وہاں پر زندہ نہیں چھوڑی تھی، انہوں نے بالکل خالی کر دیے تھے. پھر بغداد، حلب، شام اور ان شہروں کو نیست و نابود کر دیا تھا، اور کتب خانے جلا دیے تھے، اور مسلمان بالکل مایوس ہو گئے تھے. اتنی بھی ہمت نہیں تھی مسلمانوں میں کہ تاتاریوں کی ایک عورت آتی تھی اور 20 مسلمانوں کو ان کے سامنے کھڑا کر کے ایک عورت ذبح کر دیتی تھی، لیکن کسی مسلمان کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اس عورت کا مقابلہ کر سکے. تو اس طریقے سے مسلمانوں پر اتنا زوال کا دور تھا. تو اس زوال کے دور میں اللہ تعالیٰ نے کچھ شخصیات کو کھڑا کیا، اور یہ شخصیات کون تھے؟ یہ صوفیاء اکرام تھے، یہ اولیاء اکرام تھے، یہ اللہ کے وہ بزرگ اور نیک بندے تھے کہ جنہوں نے خاموشی کے ساتھ تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا اور تصوف کے راستے پر لوگوں کو لا کر، اور پھر انہی تتاریوں کو مسلمان کیا، اور پھر انہی تتاریوں جنہوں نے پہلے عالم اسلام کو تباہ کیا تھا، یہی تتاری پھر ان صوفیاء اور ان اولیاء کی محنتوں سے دوبارہ مسلمان ہو کر اسلام کی ترقی اور عروج کا ذریعہ بنے اور خلافت عثمانیہ دوبارہ قائم ہوئی. تو یہ وہ دور تھا کہ اس دور میں بڑی بڑی شخصیات آئیں. ان میں مولانا روم تھے، بڑی مشہور شخصیت ہیں، مثنوی رومی ان کی کتاب ہے. اسی طرح شیخ اکبر محی الدین ابن العربی ہیں، یہ بہت بڑی ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اس دور میں گزرے ہیں. انہی میں سے ایک شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور بھی بہت ساری شخصیات ہیں. بہرحال یہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، ولی اللہ تھے، اور اتنے کتاب و سنت کے یعنی متبع اور پابند تھے، متمسک بالکتاب و سنت تھے کہ جس کا اندازہ آپ ان کے صرف 2 اقوال سے لگا سکتے ہیں. ان کا ایک قول ہے، میں نے ان کی زندگی کو پڑھا ہے اور عربی لٹریچر کا ہی میں نے مطالعہ کیا ہے. تو طبقات شاذلیہ کبریٰ جو ہے کتاب ہے عربی کی، اس میں ان کی سوانح حیات لکھی ہوئی ہے. اس میں ان کے اقوال لکھے ہوئے ہیں، ان کی ارشادات ہیں. صرف 2 ارشادات کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ
یہ کیسی شخصیت تھے اور یہ کتاب کے اندر کیا کیا من گھڑت چیزیں ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ مثلاً یہ فرمایا کرتے تھے وکان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول من دعا الی اللہ تعالیٰ بغیر ما دعا بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو بدعی۔ یہ کہا کرتے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے علاوہ اپنے الفاظ سے اگر اللہ سے بھی دعا مانگے گا تو یہ بھی بدعت ہے، ٹھیک، یعنی وہ کلمات کہ جن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اس کے علاوہ کوئی اگر کسی اور کلمات سے اللہ سے بھی دعا مانگے تو وہ بدعتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے، اگرچہ یہ بات یعنی یوں کہہ لیں کہ امت کا جو مجموعی ایک موقف ہے اس کے خلاف ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ ان کا تفرد ہم کہیں گے، لیکن اس سے ان کی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسی شخصیت تھے، کیسے موحد تھے اور کیسے قرآن و سنت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے والے تھے کہ وہ ان کا موقف یہ تھا کہ اللہ سے بھی اگر مانگنا ہے تو انہی الفاظ کے ساتھ مانگا جائے اور جن الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہ ان کا ایک اور فرمان ہے وکان رضی اللہ عنہ یقول اذا عارض کشفک الکتاب والسنہ فتمسک بالکتاب والسنہ ودع الکشف۔ فرمایا کرتے تھے کہ جب تجھے اگر کوئی کشف ہو جائے اور تیرا کشف کتاب و سنت کے متعارض ہو، اس کے مقابلے میں ہو، تو کشف کو پھینک دے اور کتاب و سنت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھ۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ وہ شخصیت تھے کہ جو خود بھی کتاب و سنت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور لوگوں کو بھی اس بات کی دعوت دیتے تھے، لیکن ان کے نام سے منسوب یہ کتاب پڑھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتاب کتنی من گھڑت ہے اور کیسے شیطانی عملیات، جادو ٹونے کے عملیات جن کا نہ قرآن میں ثبوت ہے نہ سنت میں کوئی اس کی ہے، تو ان کو ان کی طرف منسوب کر کے کتاب بنائی گئی ہے۔ اصل میں یہ تاتاریوں کا دور تھا، ایک طرف تاتاریوں نے عالم اسلام کو تباہ کیا ہوا تھا، مسلمانوں کے اندر کوئی سکت نہیں تھی، کتب خانے جلا دیے گئے تھے، دوسری طرف صلیبی جو تھے، ٹیمپلر جو تھے، اور پھر بعد میں یہ فری میسن علملاتی بھی بنی، ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف بڑی سازشیں کی اور یہ کتابیں من گھڑت کتابیں لکھ کر بڑے بڑے مسلمانوں کے علماء جو تھے ان کی طرف منسوب کر کے مسلمانوں میں پھیلا دی۔ انہی میں سے ایک کتاب یہ بھی ہے۔ بہرحال تفصیلات کا وقت نہیں ہے، میں چند ایک چیزیں اس کتاب کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کیسی یہ کتاب ہے۔ مثلا صفحہ نمبر 6 پر لکھا ہوا ہے کہ جو شخص عمراء، وزراء اور سرداروں کا تقرب چاہے تو وہ یہ عمل کرے۔ جو شخص امیروں کا تقرب حاصل کرنا چاہے، جو شخص سرداروں کا، بادشاہوں کا تقرب حاصل کرنا چاہے، جو شخص وزیروں کا قرب حاصل کرنا چاہے تو وہ یہ عمل کرے۔ آیت ایک لکھی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں ولی اللہ جو ہوتا ہے نا، جو صوفیہ ہوتے ہیں، جو پیر طریقت ہوتے ہیں، جو رہبر شریعت ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے دل سے حب دنیا، حب مال، حب جاہ یہ ختم کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے تقرب کی طرف لے کے جاتے ہیں اور اللہ کے قرب کے راستے بتاتے ہیں۔ وہ لوگوں کو وزیروں کے ساتھ اور سرداروں کے ساتھ اور بادشاہوں کے ساتھ جوڑتے نہیں ہیں۔ وہ ایسے کام نہیں بتاتے کہ تم یہ کرو تو تمہیں بادشاہ کا تقرب حاصل ہو جائے گا، وزیر کا حاصل ہو جائے گا اور سرداروں کا حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ بات ان کی طرف کم از کم ہم نہیں تصور کر سکتے کہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اس قسم کی بات کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے ایک جدول دی ہوئی ہے، وہ جس طرح ان کا طریقہ ہوتا ہے جادوگروں کا کہ وہ خانوں کے اندر عجیب و غریب طریقے سے قرآن کی آیاتوں کو ادھر سے ادھر توڑ موڑ کے الٹا سیدھا کر کے لکھتے ہیں اور کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھیں تو آپ کو یہ چیزیں حاصل ہوں گی۔ صفحہ نمبر 7 پر چند اسماء اور آیات کو مکس کر کے لکھا گیا ہوا ہے۔ کوئی آیت کا ٹکڑا ہے، بیچ میں کوئی اور نام ہے، بیچ میں پھر آیت ہے، پھر اس طرح گڑمڑ کر کے ان کو لکھا ہوا ہے کہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اسی طریقے سے پورا طریقہ لکھا ہوا ہے اور پھر اس کا ایک نقش ہے، یہ نقش آپ نے سرانے کے نیچے رکھنا ہے تو صبح آپ اٹھیں گے آپ کے سرانے کے پاس نفقہ ہوگا، آپ کا سارے نفقات یہاں سے پورے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دکان ڈالنے کی، کوئی محنت مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کریں اور صبح آپ کو نفقہ آپ کے سرانے کے پاس سے ملے گا۔ بڑی آسان بات لکھی ہوئی ہے۔ صفحہ نمبر 8 پر لکھا ہوا ہے کہ ایک عمل لکھا ہوا ہے، اس عمل کے لیے ایک شرط لکھی ہوئی ہے۔ شرط کیا ہے کہ ہر ذی روح اور جو ذی روح سے نکلے اس سے پرہیز کرنا ہے۔ اسے جادوگروں کی اصطلاح میں ترک حیوانات کہا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جادو ٹونے کا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ ترک حیوانات جادو ٹونے کے عملیات میں یہ خاص اصطلاح ہے جادوگروں کی، اور یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اور پھر اس عمل کے کرنے سے کیا ہوگا، ایک خادم آپ کے پاس بادشاہ کی صورت میں حاضر ہوگا، اس کو آپ نے کھڑے ہو کے سلام کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو آرڈر جاری کرنا ہے کہ اپنے لشکروں کو حکم کرو کہ میری تعمیل کریں۔ تو یہ میں نے ویڈیو ایک بنائی ہے، میری ویڈیو ہے غالباً، تو اس میں نے بتایا کہ جنات کو جادوگروں کے حاضر کرنے کے 8 طریقے بتائے ہیں۔ تو ان میں سے میں نے بڑی وضاحت سے یہ بات بتائی تھی کہ جادوگر جب بنتے ہیں تو جادوگر اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جنات کی قبیلوں کے سردار کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں، کچھ چلے کر کے، کچھ عملیات کر کے، اور پھر اس کے ذریعے پھر وہ اپنے جنات کو بھیجتا ہے، اس کی ڈیوٹی لگاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہوتا ہے، تو یہ اسی قسم کا ایک عمل لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جادو کو سیکھنے کا عمل ہے گویا کہ۔ پھر وہ خادم آپ کو تلوار دے گا اور انگوٹھی دے گا اور اس کے ذریعے آپ کے بڑے بڑے کام ہوں گے، ٹھیک ہے۔
صفحہ نمبر 21 پر ایک نقش دیا ہوا ہے کہ اس نقش کو آپ نے مصلے کے نیچے رکھنا ہے، تو آپ وہ کچھ دیکھیں گے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، وہ سنیں گے جو کسی کان نے نہیں سنا، اور وہ چیز آپ کو ملے گی جو کسی کے دل میں بھی نہیں گزری۔ تو یعنی یہ اصل میں تو آگے یہ حدیث کا ترجمہ ہے، وہ حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اللہ نے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ ایسی نعمتیں اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی کے دل میں ان کا وہم و خیال بھی نہیں گزرا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس نقش کو آپ اپنے پاس رکھیں تو آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ کتنی من گھڑت بات یہ لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ دنیا کی زندگی میں علیین کی سیر کریں۔ علیین اگلے جہان کا ایک وہ ہے، جگہ ہے، قرآن میں بھی ذکر ہے علیین کا اور سجین کا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس نقش کو رکھنے سے اور اس عمل کے کرنے سے آپ دنیا میں رہتے ہوئے علیین کی سیر کریں گے، وہاں کی روحوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوں گی۔ تو کتنی من گھڑت بات لکھی ہوئی ہے۔ صفحہ نمبر 32 پر لکھا ہوا ہے جی، ایک عمل لکھا ہوا اور اس میں آگے ایک نقش دیا ہوا ہے۔ اس نقش میں 6 کونوں والے ستارے بنے ہوئے، سٹار 6 کونوں والے، جو فری میسن، ایلومیناتی اور ٹیمپلر اور سلیبی، ان کی خاص جو نشانات ہیں ان میں سے ایک نشان ہے 6 کونوں والا ستارہ۔ اور یہ آپ کو اسرائیل کے جھنڈے میں نظر آئے گا، اور یونائٹڈ اسٹیٹ کی مختلف چیزوں میں، وہاں کی کرنسی اور مختلف چیزوں میں بھی یہ 6 کونوں والا ستارہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ خاص علامت ہے فری میسن، ایلومیناتی اور دجالی تنظیموں کی۔ تو یہ نقش دیا ہوا، اس میں سٹار بنے ہوئے اور 3 لائنیں عجیب قسم کی کوئی لینگویج لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، تو اس سے آپ کو یہ فائدے ہوں گے، وہ فائدے آگے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں اس سے بھی اب یہ عمل کرنا کیسے ہے، دیکھیں اتوار کی رات کو آپ نے خلوت میں جانا ہے۔ تو 6 کونوں والا ستارہ عیسائیوں کا، سلیبیوں کا، فری میسن، اور اتوار کی رات، چونکہ اتوار عیسائیوں کا اور ان کا مقدس دن ہے، ہمارا تو ہے نا جمعرات ہوتی ہے، جمعے کی رات، تو یہ اتوار کی رات۔ دیکھیں کس طرح، یعنی اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب سلیبیوں نے تیار کر کے ان کی طرف منسوب کی ہوئی ہے، یا یہ نقش اس قسم کے جو ہوتے ہیں یہ سلیبیوں کے تیار کردہ ہیں، فری میسن ایلومیناتی کے تیار کرتے ہیں، شیطانی تنظیموں کے، شیطانی پجاریوں کے۔ اچھا، اتوار کی رات خلوت میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ کے پاس کوئی آئے گا، ایک فرشتہ آئے گا، دوسری رات پھر 2 فرشتے آئیں گے، تیسری رات 6 فرشتے آئیں گے، اور 6 فرشتے آ کر آپ کو خوشخبری دیں گے کہ آپ بزرگ ہو گئے ہیں، آپ کے بزرگی کی خبر دیں گے کہ آپ بزرگ بن گئے ہیں۔ اور پھر چوتھی رات 12 فرشتے آئیں گے اور آپ سے آ کر سلام کریں گے، السلام علیکم، آپ مصافحہ کریں گے آپ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرشتوں کو حاضر کرنے کا عمل ہے۔ کتنی من گڑت بات ہے کہ فرشتے جو ہے کوئی ایسا عمل کہ جس سے فرشتے آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے تابع ہو جائیں گے اور آپ کی فرمانبرداری شروع کر دیں گے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 30 پر ایک عمل لکھا ہوا ہے کہ اس عمل کے کرنے سے خادم حاضر ہوگا اور وہ آپ سے کہے گا کہ آپ کو کیا چاہیے، میرے آقا بتائیں مجھے آپ کو کیا چاہیے۔ آپ نے اس سے بات نہیں کرنی، آپ نے اپنا عمل جاری رکھنا ہے۔ وہ آپ کو پھر منتیں کرے گا، آپ کو 1000 دینار کی آپ کو تھیلی دے گا، لیکن آپ نے وہ تھیلی بھی نہیں لینی 1000 دینار کی۔ آپ نے اپنا عمل جاری رکھنا ہے، یہاں تک کہ وہ آپ کو خدا کا واسطہ دے گا کہ میرے آقا آپ کو خدا کا واسطہ ہے، میری جان چھوڑیں، مجھے آزاد کریں۔ تو پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ جی پھر آپ نے اس کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اسے آپ نے آرڈر دینا ہے، اس سے آپ نے کہنا ہے کہ تمام جنات و شیاطین علوی اور سفلی میرے لیے مسخر کر دو، تمام جنوں کو بھی میرے لیے مسخر کر دو، تمام شیطانوں کو بھی میرے لیے مسخر کر دو، علوی ہوں چاہے سفلی ہوں، سب کو میرے لیے مسخر کر دو۔ تو یہ بھی جادوگر بننے کا ایک عمل ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے، شیطانی عمل ہے، کفری عمل ہے۔ ہم اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک عظیم شخصیت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہاتھ پر ہزاروں تتاری مسلمان ہوئے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اور اسلام کے عروج کے لیے ان کی بہت خدمات ہیں، جو اتنے موحد تھے، جو یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ کے علاوہ اور الفاظ سے اللہ سے بھی مانگنا، وہ کہا کرتے تھے یہ درست نہیں ہے۔ جو کہا کرتے تھے کتاب و سنت کے ساتھ چمٹ جاؤ، کشف کو چھوڑ دو، لیکن جو کشف کو نہیں مانتے تھے وہ کہتے تھے کتاب و سنت کے مقابلے میں آ جائے اسے چھوڑ دو۔ تو ان کی طرف منسوب ایسی من گھڑت باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ شیطانوں کو قابو کرنے کا طریقہ، فرشتوں کو قابو کرنے کا طریقہ، یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 30 پر کسی کو قتل کرنے کا عمل لکھو۔ اگر آپ کسی کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی قمیص منگوائیں اور اس پر آپ یہ عمل کریں، وہ مر جائے گا، قتل ہو جائے گا۔ صفحہ نمبر 60 پر لکھا ہوا ہے طالب اور مطلوب، یعنی محبت کا ایک عمل لکھا ہوا ہے اور اس میں پورا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ طالب
کا نام اور اس کی والدہ کا نام، مطلوب کا نام اور اس کی والدہ کا نام آپ نے لینا ہے، اس کے اعداد نکالنے ہیں، پھر ان کو اس طریقے سے جمع منفی ضرب کرنا ہے، اور پھر اس طریقے سے آپ نے نقش بڑھنا ہے، اور نقش آپ نے بڑھنا ہے سات مشتری اور شرف زہرہ اور شرف مستری، وہ جو نجومیوں کے جو ہوتے ہیں، ستاروں کے جو حساب کتاب ہوتا ہے، اس حساب سے آپ نے ان کو بھرنا ہے۔ اس سے پھر وہ جس پہ آپ نے کیا وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو کر آپ کے پاس آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جادو ٹونے کے عملیات ہیں۔ تو اس ویڈیو کا مقصد کسی کی انسلٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس ویڈیو کا مقصد ایک رہنمائی دینا ہے، ایک گائیڈنس دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو ہدایت کے راستے پر قائم رکھے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔